الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة. رواه أحمد والترمذی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کا پوشیدہ عیب دیکھے پھر اس کو چھپائے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے زندہ درکور شدہ لڑکی کو زندہ کیا۔ معاشرے کے اندر جو بیماریاں معاشرے کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتی ہیں، ان میں ایک بڑی بیماری وہ دوسروں کے عیب کو تلاش کرنا ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ گھروں کو بھی برباد کرتی ہے اور معاشرے کو بھی برباد کرتی ہے۔ اس حدیث شریف میں عیب جوئی سے بچ کر کسی کے پردوں کو چھپانے کی فضیلت وارد ہوئی، اور اسلام کی تعلیمات جو انسانیت کی ہمدردی اور ان کی شفقت کے معاملات سے متعلق ہیں، ان میں وہ عمل کہ جو کرنے کے اعتبار سے تو چھوٹا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے، اس کی مزدوری بہت زیادہ ہے۔ تو ان اعمال میں ایک عمل دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ کرنے کے اعتبار سے چھوٹا عمل ہے، کسی کا عیب دیکھا، کوئی بری بات دیکھی تو اس کا اظہار نہیں کیا اور اس کو اس پر طعن و تشنیع کا نشانہ بھی نہیں بنایا۔ اس کا اجر کیا ہے؟ جیسے کوئی شخص کسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو زندہ کر دے، اس کو جو اجر ملے گا دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنے والے کو بھی یہی اجر ملے گا۔ اسلام کے اندر کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا یا اس عیب کا حوالہ دے کر اس کو طعنہ دینا یا اس عیب کی وجہ سے اس کو بلیک میل کرنا، یہ بالکل حرام اور ناجائز۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ لوگوں کے عیوب کے پیچھے انسان پڑتا ہے اور اس کو پھر بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کئی لوگ بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ حدیث شریف کی روح سے جب معراج کے سفر پر آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن جو ہے پیتل اور تانبے کے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ بات عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے اور پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے، مسلمانوں کے گوشت کو کھاتے تھے۔ یہ وہ لوگ، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں قیامت کی علامات میں ایک علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان عیب تلاش کرنے والوں کی کثرت ہو جائے گی، ہر ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہوگا۔ حالانکہ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو۔ اگر کسی کا کوئی عیب دیکھ لیا تو اس پر پردہ ڈال دو، بجائے اس کے کہ تم اس کو ذلیل و خوار کرو اور اس پر اعتراضات کرو یا اس کو بلیک میل کرو، اس پہ پردہ ڈالو۔ اگر ہم اس صفت کو اختیار کر لیں تو ہمارے بہت سے معاشرتی اور خاندانی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔